السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ پیارے عزیز دوست ہمارے، آج ہم آپ سب کے سامنے پھر سے ایک بار دوبارہ کچھ بات کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے آیا ہے۔ آشا کرتا ہوں کہ آپ ہر ہفتے کی طرح آج سنڈے ہے، 10 تاریخ، نیا سال یعنی کہ 2021 جنوری مہینے کی۔ پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اس مہان ذات کا جنہوں نے سارے کام سے فارغ کر مسجد میں آ کر آپ سب کے سامنے نبی کی بات اور اللہ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندے اللہ کی شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کی شکریہ ادا کرتا ہے، رب العالمین تمام نعمتیں اس کو دے دیتا ہے، اور جو اللہ کی نعمت پا کر، اللہ کی ناز و نعمت کھا کر، اللہ کی دیے ہوئے عیش آرام پہ رہ کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین تمام آرام و عیش اس بندے سے چھین لیتا ہے اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شکر گزار بندہ آپ سب کو اور ہمیں اللہ رب العالمین بنائے، آمین۔ آج ہم آپ سب سے باتیں کریں گے نبی کی محبت۔ اللہ رب العالمین پوتر مہا گرنتھ قرآن کریم کو ہمیں بہت بڑا ایک نعمت دیا ہے، اور یہ قرآن کریم میں کہا تھا یا ایھا الناس، یہ مسلمانوں کے لیے خالی نہیں ہے، تمام جہان کی انسانوں کے لیے ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم سے اگر غیر قوم عمل کرتا ہے، قرآن کریم کی بتائے ہوئے راہ پر چلتا ہے، ایمان نہیں بھی لاتا ہے، تو دنیا میں اسے فائدہ ضرور ملے گا، حالانکہ آخرات میں ان کی شرک کی کارن رب العالمین فیصلہ کر دے گا، لیکن دنیا میں انہیں آرام ملے گا، اور مسلمان کو تو قرآن کریم انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہم یہی کہنا چاہوں گا، اللہ رب العالمین قرآن کریم جو ہمیں دیا تھا، قرآن کریم پا کر شاعری جو ہے، علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اس زمانے کی مسلمان، وہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات کرتا ہے، اس زمانے کے مسلمان کتنا دامی، کتنا قیمتی ہو گئے تھے قرآن کریم پا کر، اور ہم برباد ہو گئے ہیں۔ وہ قرآن کریم بھی ہے، لیکن قرآن کریم کی
عزت نہیں کرتا ہے ہم لوگ۔ قرآن کریم پڑھ کر ہم بے عزت بے حرمت ہو گئے، اس لیے کیونکہ قرآن کریم کی اہمیت ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ قرآن کریم کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہے، قرآن کریم کی اجر عظیم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے تھے اس زمانے کے مسلمان کتنا اپنے درجہ اونچا بنا لیا تھا قرآن کریم پا کر، اور ہمارے ٹائم میں ہم برباد ہو گئے ہیں وہی قرآن کریم کو بے عزت اور بے حرمت کیونکہ ہم ہو گئے ہیں، اس لیے وہ قرآن کریم ہمیں اس کی قدر اور اس کی عمل ہمیں نہیں ہے۔ محترم دوست بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا ہمارا سینے میں محبت ہوگا ہم اتنا ہی آگے بڑھیں گے۔ میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت کی ہے، آیت کریم کو تلاوت کی ہے میں نے، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امتوں سے یہ کہہ دو کہ کوئی ہم سے اگر محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم سے عشق کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ ہمیں نہیں کر سکتا، وہ ہمارے مدینے والا، ہمارے کملے والا، ہمارے محمد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنا پڑے گا، آپ کی بتائے ہوئے راہ پر چلنا پڑے گا، آپ کی طریقے پر عمل کرنا پڑے گا، آپ سے محبت اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ ہونا پڑے گا۔ اور جب اپنے بندے کو اللہ رب العالمین نبی کی معرفت یہ کہہ رہا ہے کہ جب اپنی امت یہ سب کر لیں گے تو اللہ رب العالمین یعنی کہ ہم ان کی محبت کا بن جائیں گے، اور خالی بن ہی نہیں جائیں گے، غفور الرحیم کہا تھا کہ یہ اپنے بندہ ہمیں رحمان اور غفور غفار حساب سے مل جائیں گے، اور جب اللہ غفار و رحیم ہمارے رحمان ہو جائیں گے تب ہمارے کوئی چنتا نہیں رہتا ہے یا نہیں رہے گا، نہ ہی دنیا میں نہ ہی آخرات میں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی دن شفاعت کی دائتو دیا جائیں گے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مہربانی سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی پاس جائیں گے اور جنت کو آواز دیں گے دروازہ کھلنے کے لیے۔ جنت کی دارکھی، جنت کی جو رکھک ہے یعنی کہ جنت کی جو ذمہ دار ہے، وہ آواز دے گا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی طرف سے ایک آواز آئیں گے کہ آپ سے پہلے بہت آدمی آ گیا ہے، میں نے جنت کی دروازہ نہیں کھلا ہے، ہم آپ کے ہی انتظار کر رہا ہے، آپ کے لیے آج یہ جنت کی دروازہ کھلا جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں قدم مبارک رکھ دیں گے جنت میں، تب جا کے ہمارے اس سے پہلے بھی یاد رہتا ہے، یاد رہیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا امتی یا امتی، ہائے رب ہمارا امت کا کیا ہو رہا ہے، ہمارا امت کا کیا ہوگا۔ تو اسی سمے بھی یاد آ جائیں گے امت کو اور باہر ہو جائیں گے، امت کو لینے کے لیے اللہ رب العالمین سے درخواست کریں گے۔ رب العالمین کہیں گے کہ آپ کی امت اب ہم سے درخواست کریے، درخواست کیجئے، جسے چاہتا ہے اب اسے جنت میں لے جائیے۔ تو میرے دوست بزرگ، علماء فرماتے ہیں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں حدیث اور قرآن سے،
حدیث اور قرآن دیکھ کر، حدیث اور قرآن کو مطالعہ کر کر ہمیں بتا دیا ہے کہ اس وقت جن بندہ جو اسلام کے ساتھ ورود کیا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام کو مطلب بہت سارے آدمی ہے اسلام کو مانتا ہے، کہتا ہے کہ ہم اسلام مانتا ہے، ہم مسلمان ہیں، پھر بھی اسلام کو بدنام کرتا ہے، دھرم کو بدنام کرتا ہے، منہ پہ داڑیاں نہیں رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تھے، حرام کام میں لپت تھے، وہ جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں شفاعت کیجئے، ہم تو آپ کا امتوں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں گے سحقل سحقل، تم دور ہو جاؤ میرے نظروں سے، تم اگر امت ہوتے میرے تو تمہارے چہرہ پہ نور چمکتے تھے، تمہارے ہاتھوں پہ، تمہارے پیر پہ، تمہارے کپال پہ، تمہارے چہرے پہ نور چمکتے تھے، تم میرے امتوں سے نہیں۔ سوچو کہ میرے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو شفاعت کی اہم دائتو دیا جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت نہ کرے تو اس زندگی ہمارا کیا فائدہ ہے اور آخرات میں بھی ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو ہم خاص کر کے منہ پہ داڑیاں رکھیں گے، نبی کے لیے، اللہ کے لیے عمل کریں گے، اللہ کے لیے اسلام کو بدنام نہیں کریں گے، ہاں ایک دوسرے کو صحیح تعلیم دیں گے، ایک دوسرے کی نماز کی دعوت دیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، بھائی چارے بنائے رکھیں گے، نبی کے اوپر درود پڑھیں گے، ہمیشہ دعا کریں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم یہ دعا کریں گے، گناہوں سے معافی چاہیں گے اور توبہ ہم روز کریں گے۔ تو آج یہی تھے، کل ہم پھر ایک ٹاپک کے ساتھ آپ سب کو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیے بنا نہیں جائیے گا، لائک تو ابھی کے ابھی کر دیجیے گا، کیونکہ یہ بھی آپ کا ایک محنت ہے، دین آپ بھی پھیلانے میں مدد کیجیے، انشاءاللہ رب العالمین آپ کو اجر عظیم ضرور دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔